اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، ہمیں مکمل یقین ہے کہ دین پر چلنے والے جتنے بھی کتب اور ابدال گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء اور بزرگان دین گزرے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں اونچی چوٹی کا وہ صحابی جس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے فرشتے اترے ہوں، جس کو غسل دینے کے لیے فرشتے اترے ہوں، وہ بھی الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے دین اسلام پر جم جائیے۔ اسی کو دوسرے انداز میں استقامت کہتے ہیں۔ دین اسلام کو قبول کر لینا، ایمان کی اسلام کی جانکاری حاصل کر لینا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانا جنت کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جنت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ نے جس دین کو، جس ایمان کو قبول کیا ہے، قبول کرنے کے بعد ہم اس پر جم جائیں، دین اسلام میں پورے داخل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد اس دین پر جم جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دین پر جم جانے کے تعلق سے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے، الگ الگ انداز میں۔ ایک جگہ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین پر جم جائیں اسی انداز میں جس انداز میں آپ کو حکم دیا گیا ہے، دین پر آپ جم جائیں، لیکن جمیں کیسے؟ کما امرتا، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس انداز میں دین پر جمیں، ایسے نہیں جیسے کہ ہمارا من کہتا ہے یا وقت کہتا ہے، دور کہتا ہے، حالات جیسے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ فاستقم کما امرتا، دین پر جم جائیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ومن تاب معك، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی، اپنی خرافات کی سچی پکی توبہ کر لی ہے، وہ بھی اسی دین پر جم جائیں۔ تو دین پر جمنے کا یہ انداز بیان کیا گیا کہ آپ بھی جم جائیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جم جائیں جنہوں نے پکی سچی توبہ کر لی ہے۔ شک نہ ڈالیں وہ اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں، اپنے دین کے اندر شک پیدا نہ کریں، میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اب میں غلطیوں میں ہی اپنا اگلا جیون، اگلی زندگی گزارتا رہوں، اس طریقے سے شک نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کریں کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اب آپ دین پر جم جائیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے آگے نہ بڑھیں، کسی بھی معاملے میں آپ حدوں کو پار نہ کریں، جو اسلام کی، دین کی، ایمان کی حدیں ہیں انہی حدوں کے درمیان میں رہیں۔ انہو بما تعملون بصیر،
اور رب العالمین واقعی تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، جس میں دین اسلام پر جمے رہنے کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اور صاف صاف ارشاد فرما دیا گیا کہ تمام نبیوں کو بھی دین پر جمے رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، آپ اسی دین کی طرف بلاتے رہیں، اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور وَاسْتَقِمْ، اور جمے رہیں اسی دین پر، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی نفس کی، اپنی جان کی، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، جو آپ کا من کہتا ہے اس پر نہ چلیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی، اپنی منمانی دین کے اندر، ایمان کے اندر، اسلام کے اندر نہ چلائیں۔ یہ نبیوں کو، نبیوں کے بعد آنے والے تمام انسانوں کو قرآن مجید کا پیغام ہے کہ دین کھلواڑ نہیں ہے، اسلام کوئی چوچو کا مربع نہیں ہے کہ جیسے چاہے اسے قبول کیا اور جب چاہے اس میں باتیں ڈال دی، بدعتیں، خرافاتیں پیدا کر دی، جس طریقے سے چاہے اس کو ہینڈل کرنے لگے۔ نہیں، بلکہ یہ لکھت روپ میں اللہ رب العالمین کا پیغام ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ محکم اللہ رب العالمین کا مضبوط اٹل فیصلہ ہے۔ لہذا اس فیصلے کو سنا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے جانا جائے۔ تو دین پر استقامت رکھنا، دین پر مضبوطی سے جمے رہنا آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے، جس وقت دین اسلام پر الگ الگ انداز میں بوچھاریں، نفرت اور دین اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں، شڑینتر اور پروپیگنڈے آئے دن رچے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں دین اسلام پر جمع رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری بن چکی ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں استقامت دین کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، اور صحابی کا نام ہے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال پیش کرتے ہیں۔ سوال تو ایک چیز کا ہے، مگر اس کے اندر شرطیں لگا رکھی ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین کے تعلق سے کوئی ایک ایسی چیز بیان کر دیجئے جس پر میں چل کر جنت کو پالوں۔ مجھے کوئی ایسی چیز بیان کر دیں جس پر میں چلوں، جس پر میں عمل کروں، اور جس پر میں جم جاؤں، اور مجھے اس پر چلنے کے بعد میں، جمنے کے بعد میں، قبول کرنے کے بعد میں جنت مل جائے۔ ایک تو یہ شرط کہ جنت مل جائے، ایک یہ شرط کہ ایک ہی بات آپ بیان کریں، اور ایک یہ شرط کہ پھر میں گمراہیوں میں نہ پڑوں، اور ایک یہ شرط کہ اس سوال کے بعد میں کسی دوسرے سے دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے کوئی بات نہ پوچھوں، مجھے ضرورت نہ پڑے دین کے تعلق سے معلوم کرنے کی، ایمان کے تعلق سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ مجھے ایک ایسی چیز بتلا دو جس پر میں عمل کروں، جنت مل جائے، اور خرافات اور گمراہیوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچا بھی لے جاؤں، اور پھر اس کے بعد میں کسی دوسرے سے سوال بھی نہ کروں، مجھے ضرورت نہ پڑے۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت قیمتی سوال ہے جو آج ہم اور آپ کے لیے ایک بہترین نصیحت رکھتا ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے تعلق سے ایک بات بیان کر دیجئے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ کے بعد میں اسلام کے تعلق سے کسی اور سے سوال بھی نہ کروں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، ایسی قیمتی بات تو یہ ہے، آمنت باللہ، تو اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان لے آ،
آمنت باللہ، اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان لیا، اللہ کو تو رازق بھی مان لے، اللہ کو تو خالق بھی مان لے کہ تیرا اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تیرا تجھے اور تمام چیزوں کو روزی دینے والا اللہ ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا، توباؤں کو قبول کرنے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا اللہ رب العالمین کو مان لے۔ آمنت باللہ، ایسے سوال کا جواب تو ایک ہی ہے کہ تو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کے رشتے میں تو اپنی مضبوطی بنا لے جائے، اور پھر ڈرے تو اللہ سے ڈرے، مانگے تو اللہ سے مانگے، جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، چاہے جو بھی معاملہ آئے، جیسا بھی معاملہ آئے، تو اللہ کے سامنے ہمیشہ تنہا کھڑا رہ جائے، تیرے سامنے تیری خواہشات نہ ہوں، تیرا مال آڑے نہ آئے، تیری عزت آڑے نہ آئے، غرور اور گھمنڈ تیرا آگے نہ آئے، تیرا کاروبار، تیرا خاندان تیرے سامنے نہ آئے۔ آمنت باللہ، تو اللہ پر مکمل ایمان لے آ، ثم استقم، پھر اس پر جم جاتے۔ اگر تو اس انداز میں ایمان لے آئے اور جم جائے تو جان لے کہ تجھے اس عمل کرنے کے بدلے میں جنت بھی ملے گی، گمراہیوں سے بھی تو بچ جائے گا، اور پھر اس کے تعلق سے کسی دوسرے سے سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ سفیان بن عبداللہ کا یہ سوال اپنے آپ میں بہت چھوٹا ہے، مگر اپنے اندر انسانی زندگی کا سکون، انسانی زندگی کی تمام تر خرافاتوں کا جواب اس کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دوسرے انداز میں ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور پڑھ کر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اسی دین پر چلنے والوں کو اور اس دین پر چلتے ہوئے اس دین کے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر جمنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ رب العالمین نے فرمایا واقعی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا تو صرف اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکتے، کسی دوسرے کی نظر و نیاز نہیں کرتے، کسی دوسرے کا خوف نہیں کھاتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اعلان کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر کہ ہمارا پروردگار، ہمارے پالنے والا، ہماری بگڑی بنانے والا، تمام بیماریوں سے شفا دینے والا، توباؤں کو قبول کرنے والا، اولاد دینے والا، کاروبار کو ترقی دینے والا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، ان کو کوئی ڈگمگانے والا نہیں آتا۔ بہت آتے ہیں حالات ہمارے سامنے، ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، دوسروں کے دروں پر جھک جاتے ہیں، تعویذ گنڈے کی بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے ہم کیسی کیسی خرافات کے راستوں پر چل نکلتے ہیں۔ جب ہمارے بچے، ہماری اولاد بیمار ہوتی ہے، ہمارا کاروبار ڈگمگاتا ہے، تو نہ جانے کیسے کیسے تعویذ اور کیسے کیسے دین سے ہٹ کر ہٹندو ان تمام چیزوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے دروازوں پر اور اپنے مکانوں پر کیا کیا لٹکا لیتے ہیں۔ ذرا سی پریشانیاں آتی ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی مشکلیں آتی ہیں، نہ جانے کیا کیا بیچ کھاتے ہیں ہم۔ الیکشن کا دور ہے، دیکھیے کتنے بیچے جائیں گے، کتنے ضمیر ختم ہوں گے، کتنے لوگ شراب کی بوتلوں پر اپنی ووٹ کی قیمت چکا دیں گے۔ یہ حالات ہیں، سمجھنے کے حالات ہیں، کون کس کا پاور کس انداز میں آئے گا اور کون کس انداز میں جائے گا یہ تو وقت بتائے گا، مگر رب العالمین کا پاور، رب العالمین حقیقی بادشاہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لہذا اس مضبوط طاقتور بادشاہ سے اپنا رشتہ ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ، واقعی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ رب کا فرمان سنیے، رب فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا کے اندر تمام مشکلات میں، تمام حالات میں جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مضبوط کھڑا کر دیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آسمان سے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، التی کنتم توعدون، ایسی جنت کا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم دین پر جم جائیں، رب کی رحمتیں نازل ہوں، رب کے فرشتے ہمارے لیے نازل ہوں، اپنا حکم لے کر، اللہ کا فضل لے کر، اللہ کی رحمتیں لے کر۔ رب نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بات اعلان کر کے کہتے ہیں، اللہ تخافوا، تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، تم غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے، یہ وہی جنت ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور رب کا یہ فرمان بھی سناتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، رب فرماتا ہے ہم تمہارے دوست دنیا کے اندر بھی تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ آزما کر دیکھ لو، دنیا میں چل کر دیکھو، آخرت میں اس کو اپنے وعدے کو مکمل کرتے ہوئے دیکھو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور اس جنت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی تم خواہش رکھتے ہو، جو کچھ مانگو گے تم وہ تمہیں ملے گا، نزلا من غفور رحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے کی جانب سے یہ مہمان نوازی ہے تمہارے لیے۔ اے لوگو، دین پر جم جاؤ، اپنے آپ کو قرآن خوانی، اپنے آپ کو دین سے ہٹا کر بدعتوں، خرافاتوں، تعویذ گنڈوں کے ایمان میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ سود خوری سے، اپنے آپ کو بچاؤ ان تمام بدعتوں سے، خرافات سے جن کے اندر دین کا نام رہ گیا ہے، قرآن باقی نہیں ہے، جن کے اندر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کا صرف نام رہ گیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صرف ایک تقریب، ایک جشن رہ گیا ہے، مگر آپ کی تابعداری کے تعلق سے، آپ کی فرما برداری کے تعلق سے، آپ کی سنتوں کے تعلق سے جب باری آتی ہے تو بیچ میں امام آ جاتے ہیں، بیچ میں اولیاء آ جاتے ہیں، بیچ میں ابدالوں کا ذکر ہو جاتا ہے، مگر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بننے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر کسی اور کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، راستہ چنتے ہیں دین کا، مگر چل رہے ہیں کسی دوسرے راستے پر، کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم محب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں، مگر محبت کا دم کسی اور کا بھرا جا رہا ہے، سنتیں کسی اور کی زندہ کی جا رہی ہیں، کسی اور کے نام پر نظر و نیاز کی جا رہی ہے، کسی اور کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، کسی اور کے نام پر یہ قربانیاں انجام دی جا رہی ہیں، کسی اور کا چھلا اور کڑا باندھ رکھا ہے۔ لوگوں، دین تو یہ کام آئے گا جس دین کے تعلق سے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس دین پر جم جاؤ، اللہ کو مان لو، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا، اسی دین کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوگا، اسی پر ہمیں جم کر زندگی گزارنی ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کے تعلق سے، دین پر جمنے کے تعلق سے فرماتے ہیں، ای استقام علی اداء فرائضہ، دین کے جو فرائض ہیں، دین کے جو ارکان ہیں، حصے ہیں، ان تمام کو مکمل ادا کرنا ہی دین پر جمنا ہے۔
لیکن ہم نے ایک چیز پکڑ لی ہے. کسی نے جمعہ پکڑ لی، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اسی میں کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا. کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فرض نماز جب چاہے پڑھ لی، جب چاہے چھوڑ دی. ہاں میں غریبوں کے لیے دان تو کرتا ہوں، اسی میں میری کامیابی ہو جائے گی. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک رفاہی آرگنائزیشن کا ذمہ دار ہوں، میں بہت سارے لوگوں کی خیر خواہی لوٹتا ہوں، غریبوں کی دعاؤں میرے لیے لگیں گی اور میں اسی پر میں کامیاب ہو جاؤں گا. میری بھائیوں، دین پر جمنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ کو بہانہ بنا کر دین سے ہٹانے کا طریقہ ہے. دین پر جمنے کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے. دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، دین کے تمام فرائض اور سنتوں پر اپنے آپ کو جمع لے جاؤ. دین سب سے پہلے جہاں جمنا چاہیے وہ ہے آپ کا دل. دل میں اگر آپ کا ایمان، اسلام ایمان جم گیا ہے صحیح انداز میں، آپ نے سمجھ لیا ہے اور پھر آپ اس پر جمنے کی تیاری کر رہے ہیں، رب العالمین سے آپ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، یقین مانیے کہ دل میں ایمان جمنے کے بعد میں آپ کی زبان پر بھی آئے گا. جب آپ کی زبان پر دین آئے گا تو پھر آپ دوسری زندگی اور جسم کے دوسرے حصوں سے بھی اپنے اسلام کو ظاہر کرو گے. پھر آپ اسلام کی ایک چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ گے. آپ چلو گے تو دعوت ہوگی، آپ چلو گے تو دین کو سمجھا جائے گا، آپ بولو گے تو دین کی خوشبو آپ کے منہ سے نکلے گی. لوگ کہیں گے کہ ہاں آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ مسلمان ہیں اس لیے غیر کے سامنے آپ نہیں جھک سکتے. جس طریقے سے آج آوازیں بلند کی جاتی ہیں کہ آپ یہ کلمہ نہیں بول سکتے، یا یہ آوازیں بلند کی جاتی ہیں، یا اسی نام پر مارا جاتا ہے کہ یہ لفظ بولو، اور پھر آدمی بول بھی دیتا ہے اور پھر پٹتا بھی ہے. سنسد میں بھی یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں برابر کہ مسلمان اس لفظ کو نہیں پکارتا ہے، مسلمان اس لفظ کو نہیں بولتا ہے. کیوں نہیں بولتا ہے؟ یہاں پر رہتا ہے. یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں، مگر یہ ایک لفظ کے تعلق سے نہیں ہے، یہ پورے دین کے تعلق سے ہے، پورے دین کے فرائض کے تعلق سے ہے، دین اسلام کے دوسرے حصوں کے تعلق سے بھی ہے. ان تمام پر چلنے کی ہمارے لیے اتھارٹی ہمارے قانون دیتا ہے، ہمارا سموِدھان دیتا ہے. اس لیے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی ایک اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے اور گرو ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم اپنی پیشانی کی عزت رکھتے ہیں. ہمیں یہ پیشانی اس بات کے لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم جس کے چاہے سامنے اسے جھکا دیں. یہ پیشانی اس لیے دی گئی ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کے سامنے اسے جھکایا جائے. یہ زبان ہمارے لیے اس لیے دی گئی ہے کہ اگر یہ سب سے اوپر کسی کا گن گائے، کسی کی پرشنسا بیان کرے تو صرف اس کی بیان کرے جس کی وجہ سے، جس کے حکم سے اس جسم کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. لہذا یہ ایک لفظ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے شاید آپ دوسرے لفظوں پہ بکھر جائیں گے. جھوٹ آپ بولنے کے عادی ہو گئے، سود خوری کے ہم عادی ہو گئے، زناکاری، شراب نوشی ہماری گھٹی میں پڑ چکی ہے، ہم تمام چیزوں میں دین اسلام کو بیچ چکے ہیں. اب آخری ایک زبان کی باری آئی ہے کہ زبان سے کفر بک دو، زبان سے بھی آپ کفر کا اعلان کر دو. اس لیے باطل یہ حرب استعمال کرتا ہے، اس لیے سامنے کا یہ کفر بوکھلا پھٹ کر شکار ہوتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کیا زبان سے بھی کفر بول دو گے؟ حالانکہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے کاروبار سے تو کفر کی اور بدعت کی لکیریں کاٹ دی ہیں زمین میں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، دین میں داخل ہو جاؤ، پھر دیکھنا وہ آپ کی زبان پر نہیں بلکہ کسی چیز کے تعلق سے سوال ابھار نہیں پائیں گے. تو آپ اپنے دل کے اندر دین کو داخل کیجئے، دین کو جمائیے اپنے دل اور دماغ میں. الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگوں،
یقیناً واقعی تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ درست رہا، ٹھیک رہا، صحیح سالم رہا تو تمہارا پورا جسم درست رہے گا، صحیح سالم رہے گا۔ اور اگر تمہارے جسم کا یہ حصہ، یہ لوتھڑا بیکار ہو گیا، خراب ہو گیا تو سمجھ لو کہ آپ کا پورا جسم برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ پورے جسم کے اندر آپ ایسا سمجھو کہ کینسر ہو جائے گا، جسم برباد ہے پورا۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ یہ حصہ، یہ لوتھڑا دل ہے۔ اسے بخاری کی روایت ہے کہ آپ دل کے اندر اسلام کو جمائیں، دل کی حفاظت کریں، دل میں خواہشات کو نہ جمائیں، دل میں من مانی نہ چلائیں اپنی، بلکہ اللہ کی منمانی چلنی چاہیے اس دل کے اندر۔ اور جب آپ کا ایمان، آپ کا اسلام جب دل کے اندر پیوست ہو جائے، دل کے اندر جب جم جائے تو پھر آپ یاد کریں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سوال کرنے لگے اسی تعلق سے، اور سوال کیا، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اکثر ما تخاف علیہ، میرے بارے میں آپ سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ میں آپ کا صحابی ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں سب سے زیادہ؟ کہ میں کون سے گناہ میں پڑ جاؤں گا، میں کون سے گناہوں میں لت پت اپنے آپ کو کر لوں گا، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو میں برباد کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیان کر دیجئے کہ کون سی ایسی چیز میرے بارے میں لگتی ہے آپ کو اپنے تجربات سے اور اپنی نبوت کے شاہکار سے، جو آپ بیان کر دیں میرے سامنے کہ میں اس چیز میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب میں آپ نے جواب دینے سے پہلے اپنی زبان باہر نکالی اور زبان کو آپ نے پکڑ لیا، بِطَرْفِ لِسَانِ نَفْسِهِ، اپنی زبان کو پکڑا، اور ثم اس کے بعد فرمایا، هذا، یہ زبان ہے جس کی وجہ سے تمہارے تعلق سے میں خوف کھاتا ہوں۔ اس زبان سے تم ایسے الفاظ انسان نکال دیتا ہے، کبھی کبھی ایسی خرافات بک دیتا ہے جس کا بھیانک انداز، بھیانک نتیجے سے خود غافل ہے۔ وہ ایسی باتیں اس زبان سے نکال دیتے ہیں ہم، ایسی کفر کی، ایسی بدعت کی، ایسی گمراہیوں کی باتیں نکال دیتے ہیں کہ اگر اس بھیانک نتیجے کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم اپنی زبان خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں۔ جیسے کہ حشر کے میدان میں جب انسان کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں برباد ہو چکا ہوں، یہ کہنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا جس ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ تو خوف کھائیں ہم اللہ رب العالمین کی زمین پر چلتے ہوئے، اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور منافقت کی چال چلتے ہیں، کفر میں داخل ہو چکے ہیں ہم، دین کے نام پر ایک ڈھکوسلا ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے ہم دینی چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں اپنے آپ کو، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ایک بھائی اس انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بھائی اس انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، ہم اپنے دھرے پر چلے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائی غور و فکر کر، ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ٹھیک ہو اور آپ اگر غلط ٹھہرے، آپ کی یہ ساری نمازیں کہاں گئی؟ کوڑے دان میں۔ اس لیے غور کر، فکر کر، کتابیں تلاش کر، سوال کر پڑھنے اور جاننے والوں سے، اور پوچھ کہ اس بات کی دلیل کیا ہے، یہ ہاتھ آپ نے کہاں باندھے ہیں، یہ ہاتھ آپ نے کس انداز میں اٹھائے ہیں، یہ سجدہ آپ نے کس انداز میں کیا ہے۔ آپ کا تو سجدے سے اٹھنے کا انداز ہی الگ ہے۔ اور میرے بھائی اس غم میں اور اس فکر میں مت رہیے کہ بڑے مدرسے کے عالم نے یہ بات کہہ دی ہے، مفتی صاحب کی زبان ہم نے یہ بات سنی تھی، ایسا ہے۔ دلیلوں کی کھوج کیجیے، کتابوں سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے اور وہ اعتکاف کام نہ آیا، ایمان کے اوپر بہت بڑے بڑے بول بولتے رہے مگر وہ ایمان کام نہ آیا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے راستے پر نہیں تھا، اس پر دلیلیں نہیں تھی قرآن اور حدیث کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا صرف نام رہ گیا ہو، ہم کسی دوسرے کے راستے پر چل نکلے ہوں جو اچھے تو ہوں مگر پیارے
حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے نہیں ہیں۔ اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، ہمیں مکمل یقین ہے کہ دین پر چلنے والے جتنے بھی کتب اور ابدال گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء اور بزرگان دین گزرے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں اونچی چوٹی کا وہ صحابی جس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے فرشتے اترے ہوں، جس کو غسل دینے کے لیے فرشتے اترے ہوں، وہ بھی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، بلند مقام ہے، لہذا ہم پیروی کریں تو اس عظیم پیغمبر کی پیروی کریں، ہم راستے پر چلیں تو اس عظیم پیغمبر کی سنتوں کے راستے پر چلیں، لہذا ہمیں اپنے آپ کو ڈاماڈول نہیں کرنا ہے، شک میں مبتلا نہیں کرنا ہے، ایمان پر جمنے سے پہلے اپنے ایمان کو جانچ لیں ہم یہ ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان میں مسجدیں بہت ہیں، نمازیں پڑھنے کے انداز الگ الگ ہیں، اور یہ تو دین کا ایک معاملہ ہے، دین کے دوسرے معاملات میں بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو پہلے اپنے دل میں جمائیں، پھر اپنی زبان پر جمائیں، اور جب زبان پر جم جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایسے شخص کے لیے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ آدمی اپنی زبان کی گارنٹی دے دے مجھے کہ زبان سے وہ بولوں گا جو دین میں ہے اور دین کے مطابق بولوں گا، جو بولوں گا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولوں گا، دین زبان سے میں غلط نہیں بولوں گا، اور دوسری چیز کی گارنٹی اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ میں اپنی شرمگاہ کو صحیح انداز میں استعمال کروں گا، اس سے میں نہ اس کے نام پر گالی دوں گا نہ اس کا میں غلط استعمال کروں گا۔ اگر یہ دو چیزوں کی گارنٹی کو انسان دے دے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت کی گارنٹی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے کہ دین پر جب تک ہم مکمل نہیں جمیں گے تب تک ہمارے لیے جنت بہت دور کی کوئی ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں ایمان کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دین پر چلنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چند ٹکوں پر بیچ چکے ہیں اور اپنی انا اور غرور اور گھمنڈ کے بدلے میں بیچ چکے ہیں۔ مولا کریم ہمیں اس بات کو ہوش کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہمیں قرآن اور حدیث کا پرچار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین توحید کو عام کرنے اور بدعت و خرافات کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ الہ العالمین ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے اندر جو اسلام موجود ہے اسی اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔